بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہون شریف دریائے سندھ کے کنارے بسا ہوا ایک ایسا شہر جو صرف اینٹوں اور گلیوں کا نام نہیں بلکہ صدیوں کی روحانی تاریخ ہے۔ یہ وہ دھرتی ہے جہاں اولیاء کی سانسوں کی خوشبو آج بھی فضا میں محسوس کی جاتی ہے، جہاں مٹی بھی ذکر کرتی ہے اور ہوائیں محبت الہی کا پیغام لاتی ہیں۔ یہیں سے قلندری فیض کا وہ چراغ روشن ہوا جس کی روشنی آج بھی لاکھوں دلوں کو منور کر رہی ہے۔ یہی سہون شریف اس عظیم ہستی کی آماجگاہ ہے جنہیں دنیا حضرت سید عثمان مروندی یعنی لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ مرد قلندر جنہوں نے عشق الہی، برداشت اور انسان دوستی کا ایسا چراغ جلایا جو صدیوں بعد بھی ویسا ہی روشن ہے۔ ان کے فیض سے نہ صرف حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا فیض ان کے ظاہری وصال کے ساتھ ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ نور وقت کے پردوں کو چیرتا ہوا دلوں تک پہنچتا رہا۔ یہ قلندری امانت ایسے مردان خدا کے سینوں میں منتقل ہوئی جنہوں نے خود کو مٹا کر محبت، خدمت اور معافت الہی کو اپنا مقصد بنا لیا۔ یوں یہ سنلام قلندری نسل در نسل آگے بڑھتا رہا اور سہون شریف صرف ایک شہر نہیں بلکہ روحانیت کا مرکز بن گیا جہاں آج بھی فیض کے دریا بہتے ہیں۔ 19ویں صدی کے آخری برسوں میں جب بصغیر کی فضا سادگی اور روحانیت سے لبریز تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نور کو ظہور بخشا جو آگے چل کر لاکھوں دلوں کی رہنمائی کا سبب بنا۔ 1897 عیسوی میں سوابی کے نواحی گاؤں گندف میں ایک معزز اور دیندار گھرانے میں حضرت مرشد نادر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ بچپن ہی سے سادگی، تقوی اور احسان ولایت اب کی شخصیت میں نمایاں تھے، گویا قدرت نے ابتدا ہی سے اب کو ایک خاص مقصد کے لیے چن لیا تھا۔ حضرت مرشد نادر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت ایک پاکیزہ اور دینی ماحول میں ہوئی۔ اپنے قرین کریم، اداب شریعت اور اخلاق حسنہ کی بنیاد اپنے والد محترم حضرت غلام شاہ رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی۔ یہی وہ تربیت تھی جس نے آپ کی شخصیت میں عاجزی، حلم اور مخلوق خدا سے محبت کو راسخ کر دیا۔ یوں علم اور عمل کم عمری ہی سے آپ کے وجود کا حصہ بن گئے۔ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو دل میں ایک بے نام سی تڑپ جاگ اٹھی۔ دنیا اپنی جگہ موجود تھی مگر دل کو قرار نہیں تھا۔ یہی بے چینی حضرت مرشد نادر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو حق کی تلاش میں گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر گئی۔ مرشد کی جستجو میں اپنے مختلف شہروں کا سفر کیا، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کی، ذکر و ریاضت میں وقت گزارا اور ہر در پر سچ کی جھلک تلاش کرتے رہے۔ تلاش مرشد کا یہ سفر حضرت مرشد نادر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو کوئٹہ کے پرسکون اور ویران مقامات تک لے آیا۔ یہاں تنہائی میں اپنے خود کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دیا۔ دن رات ذکر الہی، خاموش ریاضت اور نفس کی تربیت کا سلسلہ جاری رہا۔ کوئٹہ کی سرد راتیں اور خاموش پہاڑ اس بات کے گواہ ہیں کہ کس طرح ایک سچا طالب حق اپنے رب کی قربت حاصل کرتا ہے۔ طویل جستجو، مسلسل ریاضت اور بے شمار آزمائشوں کے بعد بالآخر وہ لمحہ پہنچا جس کی مدتوں سے انتظار تھا۔ حضرت مرشد نادر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے مرشد کامل کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ صرف ایک ملاقات نہ تھی بلکہ تقدیر کا فیصلہ کن موڑ تھا۔ ایک نگاہ کرم نے دل کے اندھیرے روشن کر دیے اور روح کو وہ راستہ مل گیا جو سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اس لمحے بیعت کی نعمت نصیب ہوئی، دل نے سکون پایا اور زندگی کو ایک واضح مقصد عطا ہوا۔ طویل تربیت، مسلسل ریاضت اور کامل اطاعت کے بعد وہ عظیم لمحہ پہنچا جب حضرت مرشد نادر علی شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ کو خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا گیا۔ یہ صرف ایک اعزاز نہ تھا بلکہ ایک بھاری امانت تھی، دلوں کی اصلاح، نفوس کی تربیت اور مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کی ذمہ داری۔ مرشد کامل کی دعا اور اجازت کے ساتھ اب آپ ران سلوک کے امین بن چکے تھے۔ آپ کی زبان ذکر تھی، عمل خدمت اور زندگی دین حق کی دعوت۔ یہی وہ مقام تھا جہاں ایک سالک خود مرشد بننے کی ذمہ داری اٹھاتا ہے اور چراغ سے چراغ روشن ہونے لگتے۔ حضرت مرشد نادر علی شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی محبت، خدمت اور اخلاص کا روشن باب ہے۔ اپنے لوگوں کو نام سے نہیں، کام سے پہچانا، فرقوں سے نہیں، انسانیت سے جوڑا۔ آج بھی سہون شریف کی فضاؤں میں اب کے فیض کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ اب کا پیغام دلوں کو جوڑتا ہے، روحوں کو جگاتا ہے۔ آئیے ہم بھی آپ کی تعلیمات کو اپنائیں۔
محبت بانٹیں، خدمت کو عبادت سمجھیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ یہی مرشد کا راستہ ہے اور یہی قلندری پیغام۔ دعاؤں کا طالب ارشاد علی ملنگ، 57 شریف، سندھ، پاکستان۔